موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ وإثبات الرسالة والرد للمكذبين من الكفار والمشركين سورة الحاقہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وما هو بقول الشيطان الرجيم وهكذا قال ها هنا وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقام دو مقام پہ فرمایا انہ لقول رسول کریم، تو ایک دفعہ اس کی اضافت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، رسول بشری ہیں. اور ایک دفعہ رسول کریم سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، وہ بھی چونکہ رسول ہیں، رسول ملکی ہیں. تو جبریل علیہ السلام اللہ اور انبیاء کے درمیان میں رسول ہیں اور انبیاء اپنی امتوں کے درمیان میں رسول ہیں. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ نے اضافت کی ہے الی قول الرسول الملکی و تارۃ الی الرسول البشری. کیوں؟ لأن کل منہما، یہ دونوں جبرائیل ہوں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہیں اور اللہ کی وحی پر امانت رکھنے والے ہیں. ولہذا قال تبارک و تعالی تنزیل من رب العالمین. یہ کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں بلکہ یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی وحی ہے. قال الامام احمد حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا شریح بن عبید قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خرجت اتعارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان اسلم فوجدته قد سبقني الى المسجد وقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت اعجب من تالیف القرآن. قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ انه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون. قال وقلت كاهن. قال فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع فهذا من جملة الأسباب الذي جعلها الله تعالى مؤثرة في ہدایت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کما اوردنا کیفیت اسلامی فی سیرت المفردہ وللہ الحمد والمنہ.
اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ شریح ابن عبید سے نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا، ابھی کہ اسلام بھی نہیں لے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے، فقمت خلفہ، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فاستفتح سورۃ الحاقہ، حضور پاک نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کی۔ فجعلت اعجب من تالیف القرآن، اور جب میں قرآن کے الفاظ سنتا تو مجھے تعجب ہوتا کہ یار یہ تو عجیب کلام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے یہ شاعرانہ کلام ہے، قریش ٹھیک کہتے ہیں، شاعر بھی تو ایسے بنا سنوار کے کلام لاتے ہیں نا۔ تو حضور پاک نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو میں نے کہا بھی تو پھر شاعر تو نہیں ہے، وہ تو شاعر کی نفی فرما رہے ہیں، شاید پھر کاہن ہے۔ حضور پاک نے جب یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، ولو تقبل علينا بعض الاقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين الى آخر سورہ۔ ساری سورت حضور نے ختم کی۔ فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع، اسلام میرے دل کے اندر گھر کر گیا، اثر کر گیا۔ یہ بھی جملہ اسباب میں سے ایک سبب ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا، ورنہ حضرت کی اسلام لانے کا تو ایک مفصل واقعہ ہے نا، کہ وہ بھی یہی ہے کہ قرآن سنا اور قرآن نے دل میں اثر کیا اور حضرت عمر فوراً اسلام کے لیے چل پڑے۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے، یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لا ریب فی۔ اور اس کی صداقت بھی 1400 سال گزر گئے کہ آج تک اس کے کسی ایک نقطے کی، ایک بات کی، ایک حکم کی، ایک آیت کی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال سے اللہ کا قرآن محفوظ ہے، سینوں میں بھی ہے، سفینوں میں بھی ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال میں امت کا ہر بندہ، عرب ہے، عجم ہے، کسی قوم سے ہے، کسی برادری سے قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بعض عجمی ایسا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ ان کی قرأت سن کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن عربی ہے لیکن پڑھنے والا جو ہے آپ دیکھیں، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی ملاباری ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی پختون ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی بلوچی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا اس سے بڑی صداقت کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اور تو خیر بہت سارے واقعات ہیں۔ میرے اپنے ماموں تھے مولانا شمس الدین صاحب، بہت بڑے عالم، تو وہ اپنی بستی میں ہر رمضان شریف میں کسی شاگرد کو کہہ دیتے تھے بھی تراویح پڑھانے کے لیے آ جانا۔ اچھا، جس آدمی سے آپ نے فرمایا اتفاق یہ ہے کہ اس نے ایک دن پہلے اطلاع بھجوا دی کہ حضرت میں معذور ہوں، مجبور ہوں، میں تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، اور اسی رات چاند بھی ہو گیا۔ سو ماموں فرماتے تھے کہ میں نے مسجد میں تراویح پڑھائی لیکن آخری صورتیں کوئی قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، اس طرح کر کے 20 رکعتیں تو میں نے پڑھا دی، لیکن دل میں بڑا شرم آئے کہ بھی آدمی عالم بھی ہو اور تراویح بھی ایسی چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھائے، اور حافظ بھی اب کوئی نہیں ملتا۔ جن جن لوگوں نے جانا تھا مسجدوں میں چلے گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میں نے کمر ہمت باندھ لی، سارا دن ایک پارا یاد کرتا اور رات کو سنا دیتا، 1 مہینے میں قرآن یاد ہو گئی۔
ایسے کئی واقعات ہیں، یعنی لوگوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، 4 مہینے میں حفظ کیا، 6 مہینے میں حفظ کیا۔ ایسے بھی واقعات ہیں جیسے محمد بن حسن شیبانی نے 7 دن میں قرآن حفظ کیا۔ اچھا، ایسے بھی واقعات ہیں کہ 4 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے بڑی دلیل صداقت قرآن کی کیا ہوگی؟ ایک بات ہے کہ دشمنی ہے اور اناد ہے کہ میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ اب میرے مدنی کی زندگی قریش کے سامنے ہے، آپ کی صداقت، امانت، دیانت، کمال، جمال سب سامنے ہے، لیکن پھر بھی نہ مانے تو پھر بدقسمتی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر کا یعنی یہ بھی ایک سبب ہے اسلام لانے میں۔ اللہ فرماتے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ يقول تعالى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفترين علينا وزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جیسے یہ کافر گمان کرتے ہیں کہ حضور پاک اپنی طرف سے یہ قرآن بناتے ہیں، ظالمو، اگر اللہ کے نبی نے وحی میں کچھ کمی کی یا زیادتی کی یا خود اپنی طرف نسبت کر کے آیات بنائی تو ہم تو اس کو پھر سخت سے سخت عذاب دیں گے کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول اور ہمارے کلام پر نعوذ باللہ زیادتی اور نقصان کا احتمال پیدا کرے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ قِيلَ مَعْنَا لَانْتَقَمْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لِأَنَّا أَشَدُّ بِالْبَطْشِ، ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے اور رگے جان جو ہے وہ کاٹ ڈالیں گے۔ وَقِيلَ لَأَخَذْنَا بِيَمِينِهِ، اس کا دائیں ہاتھ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ قال ابن عباس وهو نيات القلب وهو الارق الذي القلب معلق فيه، یہ رگ ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے تو آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ وقد قال اکرمۃ سعید بن جبیر والحکم وقتادہ والضحاک ومسلم البتین وابو صخر وحمید بن زیاد وقال محمد بن کعب هو القلب وبراقه وما يليه، انہوں نے کہا دل اور اس کے ساتھ کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں وتین۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اے فما یقدر احد منکم لا یعجز بیننا وبینہ اذا اردنا به شیئا من ذلک، اگر ہم اپنے نبی کو بھی پکڑ لیں تو کون ہے ہمیں روکنے والا، پھر کون آئے گا درمیان میں؟ فالمعنى في هذا بل هو صادق بار راشد ان الله عز وجل مقرر له ما يبلغ ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات۔ تو ثابت یہ ہوا کہ محمد مدنی سچا ہے، صادق بھی ہے، بار بھی ہے، راشد بھی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا ہے اور آپ کو معجزات دیے ہیں جو آپ کی صداقت پہ دلالت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تو سچا نبی ہے، وہ تو میری بات پہنچا رہا ہے۔ ثم قال تعالی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن جو ہے نصیحت ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ كما قال تعالی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذین یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم اما، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ جو کافر ہیں ان کے تو آنکھوں میں بھی اندھا پن ہے، کانوں کے اندر بھی بوجھ ہے، وہ حق بات سن نہیں سکتے۔
ثم قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أي ما هذا البيان والوضوح سيجد منكم من يكذب القرآن. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ اتنے دلائل کے باوجود، اتنی وضاحات کے باوجود قرآن کی تکذیب کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ قال مجھے ان تکذیب علی حسرۃ علی الکافرین یوم القیامہ. اللہ کے قرآن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے قیامت میں ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، شرمندگی ہوگی. اس دن پھر اعتراف کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے قرآن کو کیوں نہ مانا. وَحَكَاهُ عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ وَرَوَاهُ النَّبِيَّاتُ مِنْ طَرِيقِ صُدَيّْ نبی مالک إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یقول الندامت کافروں کے لیے ندامت ہوگی. وَيَحْتَمِلُ الضَّمِيرُ وَإِنَّ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ بِهِ حَسْرَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور بعض جگہ یعنی قرآن اور ایمان بھی نفس ہی کافروں کے لیے حسرت ہے. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا قال الله تعالى هنا وإنه لحق اليقين الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب. قرآن حق ہے، قرآن صدق ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بدری فسبح باسم ربک العظیم. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے. الذی انزل ھذا القرآن عظیما. اور اسی لیے پھر حضور نے حکم دے دیا تھا اجعلوها فی رکوعکم، یہ تسبیح جو ہے تم اپنے رکوع میں پڑھا کرو. تو مفسر عبداللہ فرماتے ہیں آخر تفسیر سورۃ الحاقہ للہ الحمد والمنہ. الحمدللہ کی تفسیر سورۃ الحاقہ اللہ نے نصیب فرمائی. اور زندگی ہے تو انشاءاللہ پھر سورۃ المعارج بھی کہتی ہیں اور اس کو سورۃ سأل السائل بھی کہتی ہیں، جو اس کے بعد انشاءاللہ سورت آئے گی. اللہ ہمیں اس کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صفا مروہ کے لیے جب آدمی جائے یعنی شرط یہ ہے کہ عمرے میں یعنی آپ نے عمرہ کیا، احرام میں ہیں، طواف کیا، 2 رکعات پڑھے، دعا مانگ لی، زمزم پی لیا، اب آپ صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت بھی آپ استلام یعنی اشارہ کریں گے سامنے حجر اسود کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، ہمارے اکثر بھائی جو ہیں نا وہ ہر دفعہ ہر چکر میں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. یہ غلط ہے. بسم اللہ جو ہے ہمیشہ کام کے شروع کرنے میں کہا جاتا ہے. یعنی آپ کوئی کام بھی شروع کریں اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ پانی پینا چاہتے ہیں، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس لیے جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت پہلی دفعہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد پھر بسم اللہ نہیں، پھر صرف اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ تو صرف ہم نے پہلی دفعہ کہنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے طواف ختم کر کے اب ہم جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، تو اس وقت بھی حجر اسود کے سامنے ہو کے
یعنی یہ اب ہمارا نامہ استلام ہو جائے گا. ہم کہیں گے اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد ہم چل پڑیں گے صفا مروہ کی طرف اور یہ کہیں گے کہ ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ آیت پڑھیں گے اور صفا مروہ کی پہاڑی پہ اتنا چڑھیں کہ وہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے. یہ نہیں کہ آخری چوٹی پہ پہنچیں، یعنی اتنا اس کے اوپر چڑھے جائیں کہ کعبہ شریف نظر آ جائے، بس وہاں کھڑے ہو جائیں. اب وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا، کیونکہ یہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے طواف میں دعا قبول ہوتی ہے، مقام ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، درمیان دوڑنے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ مقام ہے تو وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کریں گے. وہاں سے پھر یہ اشارے کرنا اللہ اکبر، یہ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم حجر اسود کو دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی اشارہ نہیں. دعا مانگے. حضور میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کے یہ فرمایا تھا کہ ابدأ کما بدأ بہ اللہ وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللہ. یہ آیت پڑھ کے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعنز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم انك انت اللہ الاعز الاکرم. یہ کہہ کے آپ مروہ کی طرف چل پڑے، دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب وہ سبز لائٹ آ جائے، یہ وہ مقام ہے کہ جب اسماعیل پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی تو یہ جگہ ذرا نیچے تھی، یہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. ادھر بھی اونچائی تھی پہاڑی کی، آگے بھی اونچائی تھی، لیکن یہ جگہ نیچے تھی. تو بی بی صاحبہ اپنے بیٹے کے فکر میں یہاں سے دوڑ کے جلدی جلدی اونچائی پہ جاتی تھی کہ بیٹے کو دیکھتی تو رہوں نا، یہاں تو نظر نہیں آ رہا. تو اب یہاں اس کے دوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، صرف اس کے درمیان میں تیز چلنے کا حکم ہے. یعنی جو عام رفتار ہے اس سے رفتار بڑھا دیں. بی بی فرماتی ہے حضور جب چل رہے تھے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کی چادر جو ہے نا وہ آپ کے پاؤں کے ارد گرد گویا گھوم رہی ہے. تیز تیز چل، دوڑنا تو منع ہے. یہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، یہ تو حرام ہے. تیز چلنے کا نام ہے سعی، مانا تیز چلنا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں السعی بین الصفا والمروہ. جیسے اللہ کے قرآن میں ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو آؤ مسجد کی طرف، آؤ جمعہ کے لیے. وہاں یہ حکم تھوڑا ہے کہ دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آنا تو منع ہے. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم مسجد کی طرف آ رہے ہو، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ میری رکعت چلی جائے گی، فرمایا کبھی نہ دوڑو، علیکم السکینۃ والوقار. جیسے چل کے آ رہے ہیں اسی طرح آرام سے آ جاؤ، جو مل جائے اس میں شامل ہو جائے، جو نہیں مل جائے بعد میں پوری کر لو. دوڑنے کا تو حکم نہیں ہے. اچھا اب آپ صفا سے جائیں گے مروہ تک تو ایک چکر ہوگا، پھر مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں، یہ مقام مستجاب ہے. اس کے بعد پھر وہی آیتیں پڑھتے ہوئے، وہی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آ جائیں گے.
تو صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک پھر 2 چکر ہو جائیں گے، یعنی ابتدا صفا سے ہوگی اور انتہا جو ہے وہ مروہ پہ ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ طواف کے بعد تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد افضل یہ ہے کہ مروہ پر ہی آپ اپنے سر پہ اس طرح پھروا دیں، چونکہ میرے مدنی پاک نے جب بھی عمرہ کیا تو وہی آپ نے اپنی حجامت وہی کھڑے کھڑے کروا دی، وہی بال ایک دفعہ بال کٹائے، باقی سب نے اس طرح پھروایا۔ کہتے جی کہ جو آدمی داڑھی کو مثلاً جھاڑی کہتا ہے، جنگل کہتا ہے، گزارش یہ ہے کہ فتویٰ تو دے گا آپ کو مفتی، جو مفتی ہوگا، چونکہ ہم تو مفتی نہیں ہیں، یہ کام ہوتا ہے دارالافتاء والوں کا۔ لیکن مجموعی طور پر جو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ یہ ہے، ایک ہے سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہا، گناہ گار ہے، اور ایک یہ ہے کہ سنت رسول پہ اعتراض کرتا ہے یا اس پہ برا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، عالم تھے، اور ماشاءاللہ بڑا حدیث قرآن پڑھانے والے تھے، وہ ہمیشہ منہ پہ کپڑا ڈال کر بیٹھتے تھے۔ بڑی کوشش کی طلباء نے کہ بھائی کسی طرح موقع ملے، وہ کب بھی نہیں پڑھاتے، گھر چلے جاتے، وضو بھی گھر میں کرتے، واپس آتے تو کپڑا ڈال کے۔ ایک شاگرد نے ایک دفعہ مجبور کر دیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت پردے میں ہیں، آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ حدیث رسول میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی امام کے سر اٹھانے سے سجدے سے پہلے سر اٹھا لے، ابھی امام نے اللہ اکبر نہیں کیا، اسے پہلے اٹھا لیا عمدن جان کر، تو حضور نے فرمایا ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، ایسی آدمی کے چہرے کو اللہ گدھے کا چہرہ بنا دے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام کی تابعداری کرنی ہے، نہ کہ امام سے سبقت کرنی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں یہ حدیث پڑھا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آ گیا، یار یہ کیا ہے کہ اتنی چھوٹی سی غلطی سے اس کا چہرہ جو ہے گدھا کا بن جائے گا، اور جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور کی امت میں خسف اور مسخ آئے گا ہی نہیں، شکل تبدیلی نہیں ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے آمدن نماز سے سر پہلے اٹھایا، اللہ نے میرا چہرہ بدل دیا۔ اس عذاب کی وجہ سے میں چہرہ چھپا کے رکھتا ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، طلباء پڑھ رہے تھے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حدیث پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا طالب العلم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے آتا ہے، انتظر الملائکۃ اجنحتہا، اس کے استقبال اور احترام کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک طالب بدبخت بیچارے کو کیا سوجی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے جوتے میں جا کے باقاعدہ نیچے سے اپنے میخیں لگوائی، کہنے لگا فرشتے پر بچھاتے ہیں، آج میں فرشتوں کو سمجھاؤں گا، ایسے ماروں گا کہ ان کے پر توڑ ڈالوں گا۔ ہمیں نظر نہیں آتے کہاں بچھاتے ہیں، کدھر ہیں وہ پر؟ اب وہ چلے تو جناب ایسے پاؤں زور زور سے مار کے چلے، دوسرے دن دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، منڈوانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن داڑھی پہ اعتراض کرنا تو یہ تو اعتراض ہے سنت محمد مصطفیٰ پہ۔
تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی سنت کی تحقیر کرے، تنقیص کرے، توہین کرے تو کافر ہو جاتا، توبہ کرے، استغفار کرے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ سے کتنے صحابہ نے عمرہ کیا ہے، یہ کوئی عدد نہیں ہے کتابوں میں، یہ تو ایسے بات ہوئی آپ کہیں جی باب العمرہ سے کتنے صحابہ گزرے ہیں، یا مسجد نبوی کے باب جبرائیل سے کتنے صحابہ گزرے ہیں، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ بات یہ ہے کہ حضور کا حکم موجود ہے، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے کیا، بات ختم ہو گئی، چاہے 1 کرے یا 10 کرے یا 10 لاکھ کرے۔ مسئلے کو سمجھا کرو نا خدا کے لیے۔ اب حضور پاک نے تو ساری زندگی میں ایک حج فرمایا ہے، آپ نے زندگی میں حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، آپ کے 3 حج پہلے ہیں لیکن حج فرض ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو شمار ہی نہیں ہوں گے نا۔ حج فرض ہونے کے بعد ایک حج ہے، اگر کوئی 10 حج کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ یار یہ کمال ہے، حضور کا مخالف ہے، حضور نے ایک حج کیا یہ 10 حج کرتا ہے، یہ غلط بات۔ ایک آدمی روزانہ 10 طواف کرتا ہے، حضور پاک نے تو کبھی 10 طواف نہیں کیے، کسی بھی صحابی نے روزانہ 10 طواف نہیں کیے۔ لیکن جب طواف کا حکم قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، امر رسول میں موجود ہے، اب کوئی 1 کرے یا لاکھ کرے برابر ہے۔ حضور پاک نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہاں سے جا کے عمرہ کرو تو حکم موجود، پھر بیوی ہمیشہ وہ عمرہ کرتی رہی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے، تو بات ختم ہوگی۔ اب یہ تو نہیں کہ سارے صحابی گننے بیٹھیں گے ہم۔ نماز میں یا ویسے بھی ٹخنوں کے کپڑا اگر نیچے ہو، چاہے وہ شلوار ہے، پاجامہ ہے، عربی قمیض ہے یا کوئی قمیض ہے، اس کے لیے حضور پاک نے بڑی وعید فرمائی ہے کہ اللہ ان ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے، اور یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کپڑے کو ٹخنے آخری حد ہیں، ورنہ تو آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اگر وہاں تک آپ نہیں رکھ سکتے، کچھ اور نیچے کر لے، کچھ اور حتیٰ کہ ٹخنے تک ہو، ٹخنے ظاہر ہو۔ اور یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ اس کے پاؤں سے بھی نیچے زمین پہ گھسٹ رہا ہو، تاکہ اس کے پاؤں کا، اس کے بدن کا کوئی ذرہ بھی نظر نہ آئے۔ اور یہ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں یہاں جو طواف کر رہی ہیں، جس انداز میں میک اپ میں، سگار میں، منہ کھلے ہوئے ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، یہ تو میرے خیال میں ثواب کے بجائے لعنت لے رہی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے وہ گھر بیٹھی رہیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے نکلے اور وہ چہرہ کھلا ہو، بال کھلے ہوں، میک اپ سنگار کیا ہو، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوں، حضور نے فرمایا ایسی عورت زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایسی عورت جا کے غسل کرے اور توبہ کرے، کہ حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے۔ اس لیے اب یہ تو بس اللہ رحمت فرمائے، ایک امتحان ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں آگے سے آگے گزرے، نماز ہو رہی ہے، عورتیں آگے آگے کھڑی ہو جائیں، اور ہمارے مرد بھائی جو ہیں وہ بھی اتنے بے حس ہیں، آگے عورتیں کھڑی ہوں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی نماز ہے۔
یعنی ساری زندگی آپ کتابیں ڈھونڈ لیں، کبھی نہیں ثابت ہو سکتا کہ کسی فرض نماز میں کوئی عورت میرے مدنی پاک کے سامنے تھی یا آپ کے دائیں بائیں تھی۔ صرف تہجد میں نفلی نماز میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں آگے سوتی تھی اور حضور نماز پڑھتے تھے، لمبی نماز ہوتی تھی، جب حضور سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے، میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی، جگہ ہی نہیں تھی نا۔ تو اگر تہجد میں تو یہ گنجائش ہے، نفل نماز میں تو گنجائش ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی ہے، غیر محرم عورت نہیں ہے۔ اب یہاں تو کوئی عجیب نماز، ابھی آپ باہر چلے جائیں، سب عمرے والے ماشاءاللہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، بستریں پی رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آگے عورتیں ہیں، ادھر عورتیں ہیں، ادھر اللہ اکبر پڑھ رہے، کون سی نماز ہے؟ اور وہ جانتے ہیں کہ آگے حرم میں جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا داخل نہیں ہونے دیتے، محروم ہے اللہ کی طرف سے۔ مجھ پر دم پڑ گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے میرا بھائی، کسی مدرسے میں جا کے دے دیں یا خود منڈی میں چلے جائیں، پوچھ لیں بھی بکر منڈی کہاں ہے، وہاں جا کے جانور لیں، ذبح کریں، لوگ کھڑے ہیں غریب تقسیم کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ مجھے سر کا درد ہے، میں نے بڑا علاج کرایا ہے تو اس سے شفا نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ تم یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی، یہ پڑھا کرو۔ یہ شرک ہے، سیدھا گناہ نہیں، شرک ہے کہ شفا کا ذریعہ عبد القادر کو بنا رہا ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اذا مرضت فهو یشفین، یا قرآن پڑھنا شفا ہے، تو اب عبد القادر کا نام قرآن کے برابر ہو گیا۔ خدا کا خوف کریں۔ اچھا مجھے تو افسوس یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب جو کہتا ہے نا، اس کو پکڑ کے کہو کہ عبد القادر جیلانی کی کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ حضرت عبد القادر نے کہا ہے کہ ایسا کرو۔ حضرت عبد القادر جیلانی تو اتنا بڑا موحد تھا، وہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں حنبلی المسلک تھے، جو یہاں کے ائمہ علماء کا مسلک ہے۔ وہ تو اتنا بڑا موحد تھا، اس نے تو ساری زندگی بدعت کو مٹایا ہے اور رفض اور شیعت کے خلاف کام کیا ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے اندر جو بدعات اور شرک بھرا ہوا ہے، یہ روافض نے ڈالا ہے۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نہ کتاب ہے نہ کلام ہے، ان کی کتابوں کو بدلا گیا، توڑا گیا، اس میں دشمنوں نے ڈالا ہے۔ وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو بہت بڑے عالم تھے، ولی من اولیاء اللہ تھے، اور ساری زندگی کامل البدعت تھے، بدعت کا مٹانے والا، سنت کے پھیلانے والا۔ میرا بھائی دل کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی، آپ اپنے لیے عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ داڑھی میں اگر مہندی لگائی جائے کوئی حرج نہیں، وہ تو حدیث میں بھی الحنا مہندی لگائیں، یا مہندی اور قتم بسمہ ملا کے لگائیں۔ اگر ایک عورت نے طواف کرنے کے بعد، چونکہ اوقات مکروہ تھے، یعنی عصر کے بعد مثلاً، اس نے جا کے صفا مروہ دوڑا، 2 رکعت طواف کے نہیں پڑے، صفا مروہ دوڑ کے بال کٹا دیے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں، چاہے 2 دن بعد بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔
نواں استلام جو ہے جاتے ہوئے استلام کریں اور پھر پہاڑی کی طرف جائیں. میں نے طواف کرتے ہوئے تیسرے چکر کے بعد اپنے کاندھے کو ڈھک لیا. طواف ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. کوئی یہ تو نہیں کہ طواف نہیں ہوگا. افضل ہے، سنت ہے. کہتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا ہوا ہو یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہو تو جو عورتیں حاملہ ہیں، حمل والی ہیں، ان کو چھری سے کوئی چیز نہیں کاٹنی چاہیے. نہ سبزی، نہ پھل، نہ فروٹ، ان کو نقصان ہوتا ہے. یہ کافروں کے عقیدے ہیں، ہندوؤں کے عقیدے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہندو جو ہے نا، اس لیے اب پہلے زمانے میں یہ بھی عقیدہ تھا. حضور پاک نے پوچھا مکے والوں سے بھی، مدینے والوں سے بھی کہ بھی جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما لموت احد او لحیات احد، یا تو کوئی بہت بڑا بندہ مر جاتا ہے تو سورج چاند گرہن ہو جاتا ہے، یا کوئی تاریخ میں بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد ان اللہ یخوف بہما عبادہ. حضور نے فرمایا خبردار، چاند اور سورج کا گرہن جو ہے وہ نہ کسی کی موت سے ہوتا ہے نہ حیات سے ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ ان کو بے نور کرنے کے بعد اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھ لو کتنے بڑے قرۂ نورانی کو میں نے اندھیرا کر دیا ہے، تو تم اتنے چھوٹے سے بندے کو اندھیرا کرنے میں کیا تکلیف ہے مجھے؟ تو یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ایسے واقعات دکھلاتے ہیں. اچھا، اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو زمین کی گردش ہے نا جی، زمین کا چکر ہے، وہ سورج کے آگے جب زمین آ جاتی ہے، اگر تھوڑی آتی ہے وہ تھوڑا گرہن ہوگا، زیادہ آئے گی تو پورا گرہن لگ جائے گا. تو اصل میں تو یہ اس کے آگے زمین آ جاتی ہے. چلو بھی ہم نے مان لیا زمین آ جاتی ہے، تو زمین کو تم چکر دے رہے ہو؟ نہیں، اس زمین کو کون ہلا رہا ہے پھر؟ تو اگر اللہ تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ اللہ پاک کی طرف سے نشانیاں ہیں جو حضور پاک نے فرمایا ہے، تو کان یوں پکڑ لو، ضروری ہے کہ یوں پکڑنا ہے. چلو زمین نے حرکت کی تو زمین کو حرکت دینے والے تم ہو، یا زمین کو تم حرکت دے سکتے ہو. اور پھر آج تک سائنس یہ فیصلہ نہیں کر سکی. کبھی کہتے تھے زمین چلتی ہے، چاند سورج کھڑا ہے، پھر کہنے لگے نہیں چاند سورج بھی چلتا ہے، پھر کہنے لگے زمین بھی چلتی ہے اور چاند سورج بھی چلتا ہے. اچھا پہلے یہ تو بتاؤ دونوں یوں متوازی چلتے ہیں یا الٹ چلتے ہیں؟ بھئی چاند اور زمین کی چکر جو ہے ایسے برابر کٹھے چل رہے ہیں، یا ایک یوں چل رہا ہے اور ایک یوں چل رہا ہے؟ ایسے اتنی بات کرو جو اللہ کے قرآن نے کہی. والدہ زندہ ہے، لڑکا عمرہ کرے والدہ کے لیے بالکل کرے. کھاد کی ایک بوری جو ہے نقد پہ 2000 میں ملتی ہے، لیکن ادھار پہ وہ 3 میں بیچتے ہیں. وہ جائز ہے، کوئی سود نہیں ہے، لیکن کوشش کرو کہ یہ کاروبار بھی نہ کیا کرو. ایک شک تو ہے نا، شبہ تو ہے نا کہ خدا نہ کرے کبھی سود بن جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، آپ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے تشریف لا رہے تھے تو اس بندے کا گھر سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا چلو مدت ہو گئی، اس نے پیسے نہیں دیے. اب اس کے گھر کے سامنے گزر رہے ہیں تو تقاضا کر دیتے ہیں کہ پیسے دو. حضرت نے جا کے کنڈی کھٹکھٹائی اور اس کے بعد دور جا کے کھڑے ہو گئے. دھوپ پڑ رہی تھی بڑی.
وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اور دوڑا، دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں، کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں تھے نا. اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کمال کر دیا، دھوپ میں کھڑے ہیں، دروازے پر باقاعدہ اوپر سایہ بنا ہوا ہے، کم سے کم اتنی سخت دھوپ میں آپ سائے میں تو کھڑے ہو جاتے. آپ نے فرمایا بھائی میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے، اگر میں آپ کے دیوار کی سائے میں کھڑا ہو جاتا تو قیامت میں کہیں سود میں نہ پکڑا جاؤں کہ میں نے تمہاری دیوار سے نفع کیوں اٹھایا. یہ احتیاط ہوتی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، مثلا مجھ سے ایک آدمی نے اگر 10,000 قرضہ مانگا، میں نے دے دیا، میں سڑک پہ کھڑا تھا اور وہ گاڑی لے کے گزرا، اس نے گاڑی روک دیا، یہ حضرت کہاں چلے میں آپ کو پہنچا دوں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کو اس قرضے سے پہلے بھی یہ پہنچاتا تھا تو پھر تو بیٹھ جاؤ. اگر پہلے نہیں پہنچاتا تھا، قرضے کے بعد پہنچا رہا ہے تو مت بیٹھو، کہیں سود نہ بن جائے. یہ ہوئی موٹر سائیکل یا کھاد ادھار پہ بڑھا کے لیتے ہیں قسطوں پہ، وہ جائز ہے، لیکن کوشش کرو کہ نہ کرو. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں راضیۃ مرضیہ، ہنستا بستا، خوش خوش. کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ابھی اپنے بال نہیں کٹوائے تھے، بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں. ایک بات یاد رکھو کہ دونوں نے اگر طواف بھی کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب اپنے بال خود کاٹ لیں، ایک دوسرے کے کاٹ لیں، جائز. اگر ایک آدمی نے ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا ہے وہ نہیں کاٹ سکتا، وہ کاٹے گا دم پڑ جائے گی. اگر دونوں فارغ ہو چکے ہیں عمرے سے، پھر وہ اپنے بال کاٹنا چاہیں یا ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمرہ ہم نے کر لیا، بال کٹوانے ہیں، چاہے کسی سے کٹوائیں یا خود کاٹیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. یاد رکھو کہ یہ جمع بین الصلاتین جو ہے یہ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین حقیقی جو ہے وہ عرفات اور مزدلفہ میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں جو جمع ہے بین الصلاتین وہ سوری ہے، حقیقی نہیں ہے. کیا معنی؟ حدیث میں ہے کہ حضور کی خدمت میں صحابہ نے سفر میں عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا چلو چلو الصلاۃ، آگے چلو آگے چلو. تو کچھ دیر پھر چلتے رہے. اب صحابہ کو تو نماز سے عشق تھا، انہوں نے پھر عرض کیا الصلاۃ یا، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، چلو چلو اور آگے چلو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یاد دلاتے رہے، لیکن حضور پاک چلتے رہے، حتیٰ کہ جب ظہر کا آخر وقت ہو گیا حضور نے قافلہ روکا، آخر وقت میں ظہر پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے اور اول وقت میں عصر پڑھ لی. تو اب یہ دونوں جمع بھی ہو گئی اور دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی. یعنی ظہر آپ نے آخر وقت میں پڑھ لی، عصر آپ نے اول وقت میں پڑھ لی، مغرب کی نماز آپ نے آخر وقت میں پڑھ لی، فارغ ہوئے عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء آپ نے اول وقت میں پڑھ لی. تو یہ دونوں جمع ہو گئے، اس کو کہتے ہیں جمع سوری. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جمع بین الصلاتین جو ہے سفر میں ہر حال میں جائز ہے، کہ چاہے اول وقت میں پڑھ لیں یا آخر وقت میں پڑھ لیں۔ آپ نے ظہر پڑھی ہے، اس کے بعد عصر بھی پڑھ لی، اسی طرح مغرب پڑھی ہے، اس کے بعد عشاء پڑھ لی، ان کے نزدیک ہر حال میں جائز ہے۔ لیکن ایک خیال رکھا کریں کہ جب آپ ظہر پڑھ رہے ہیں نیت ہو کہ میں نے عصر جمع کرنی ہے، اگر نیت نہیں تو پھر نہیں جمع کر سکتے۔ کہتا ہے جی کہ میں جب یہاں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں کہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا کوئی فرق نہیں، سنت سنت ہے، پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ثواب ہے، نہیں پڑھا تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک تو سنت مؤکدہ ہے تو قضا بھی کرنی پڑے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھئی اکثر لوگ جو ہیں ان کے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جا کے پڑھ لیتے ہیں یا جگہ بدل کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، تو بلا وجہ ہمیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تم جب مکہ شریف جاؤ تو ناخن کاٹ کے جنت المعلی میں دفن کر دینا، اور مدینے جاؤ تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ماشاءاللہ، یعنی جو گندی چیز ہے وہ وہاں دفن کرنا۔ یہ ناخن اچھی چیز ہے؟ جن کو کاٹنے کا حکم ہے وہ کیسی اچھی چیز ہے؟ کیا اچھی چیز دفن کر رہے ہو؟ کبھی نبی کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہو، اب نعوذ باللہ ناخن بھی دفن کرنے پہ آ گئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور کیا کہہ سکتے، یعنی اس سے بڑی جاہلیت ہے۔ تو میں اگر مکے مدینے سے عشق تھا، کہتے ہاتھ کاٹ کے دفن کر کے آنا، پتہ لگتا میں دیکھتا تو عاشق ہے۔ ناخن کاٹ کے عاشق بننا چاہتے ہو؟ کہتے میری ایک انگلی کاٹ کے لے جا، وہاں دفن کر دینا، پتہ تو لگے تیرے عشق کا۔ ایسے جاہلوں نے عقیدے گھر رکھے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے والد صاحب نے کراچی سے جب احرام باندھا تو احرام کی چادر جو ہے وہ شلوار کے اوپر باندھ دی، پھر جتنے میں میں نے سمجھایا تو انہوں نے شلوار نکال دی، کوئی جرمانہ نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں اسلام بڑا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دین سیکھنا بھی چاہیں۔ اب مثلا تم جہاز میں آگے بیٹھ گئے، خیال آیا ہو میں نے تو احرام باندھنا تھا اور میرے کپڑے ہی نہیں ہیں، تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وضو کا بھی موقع نہیں، کوئی پریشان، آپ قمیص نکال لیں، اپنی بنیان نکال لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آپ پڑھتے رہیں، نیت کر لیں، جب جتنے اتریں چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عمرہ جو ہے وہ نیت کا نام ہے، جب آپ کریں گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، آپ نے جتنا کپڑے اتار سکتے تھے اتار دیے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا ایک آدمی کے بعد ایک چادر باندھو، یہی کرتا اتار کے کندھے پہ ڈال لو، ٹھیک ہے۔ سلا ہوا کپڑا سلائی کی طرح پہننا منع ہے، اگر اس کو چادر بنا کے پہن لو تو کوئی حرج نہیں۔ جہاد کرنا فرض ہے، ماں باپ اجازت نہ دیں پھر بالکل نہ جائیں۔ فجاہد فیہما، ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ میں نے عمرہ کرتے ہوئے جب صفا مروہ پہ پہنچ گیا تو پھر میں نے استلام کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اصول یہی ہوتا ہے
کہ جب جا رہے ہیں پہلے استلام کریں پھر جائیں، لیکن اگر بھول گیا وہیں سے کھڑے ہوئے کر دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی یہ باتیں یاد رکھو، یہ سارے مسئلے جو ہیں نا اعلیٰ اولا افضل کے ہیں۔ ہاں اللہ تمہیں توفیق دے تو باقاعدہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ اچھا اب لوگوں نے اللہ جزائے خیر دے باقاعدہ نقشہ بنایا ہے کعبہ شریف کا، باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ تم نے قدم کہاں رکھنا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، کیسے نیت کرنی ہے، کیسے اشارہ کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے نقشہ بنایا، تم نے پاؤں کیسے رکھنے ہیں، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں۔ تو تھوڑی سی محنت کر لو، ان چیزوں کو 2 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نماز بھی صحیح ہو جائے گی، عمرہ بھی تمہارا صحیح ہو جائے گا۔ اب کئی میرے بھائی دوست جو ہے نا جی وہ نماز میں اب یہ ہاتھ ہے نا وہ یوں رکھ لیتے، نماز نہیں ہوتی، ہاتھ کعبے کی طرف۔ اچھا نماز پڑھیں گے تو یوں اللہ اکبر کر، نہیں، ہاتھ باقاعدہ یا کان کے برابر ہوں یا کم از کم جو ہے منکبہ کے برابر ہوں، اور دونوں ہاتھ بند ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ تو ہر چیز اسی طرح پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں ادھر رکھا ہوا ہے، یہ تو پھر مذاق ہو گئی نا، نماز تو نہ ہوئی۔ تو اس لیے آپ مہربانی فرما کے ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، نماز کی بھی موجود ہیں، عمرے کی بھی موجود ہیں، حج کی بھی موجود ہیں۔ اچھا پھر ہر مسلک میں موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو آپ کا مسلک ہے کتاب لے لیں۔ اچھا کوئی چیز سمجھنا ہے نشان لگا دے، عالم سے جا کے سمجھ لیں، تو کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ گھر کے 4 آدمی آ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھ لو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سارے حافظ بن جاؤ گے انشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن دین کی طرف شوق ہو تو آدمی کرے نا، اگر شوق ہی نہ ہو تو پھر کیا کرے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہم ضعیفوں پہ رحم فرما، ہم ضعیفوں پہ رحم فرما. اللہم ارحمنا، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.